اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو انفقو خرچ کرو من طیبات پاکیزہ سے ما کسبتم جو کمایا تم نے ومما اور اس میں سے اخرجنا جو نکالا ہم نے لکم تمہارے لیے من الارض زمین سے ولا تیمموا الخبیث اور نہ تم ارادہ کرو ناپاک چیز دینے کا یا گندی چیز دینے کا منہ اس سے تنفقون تم خرچ کرتے ہو ولستم اور نہیں ہو تم بآخذیہ لینے والے اس کو الا مگر ان تغمزوا یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ فیہ اس میں وَاعْلَمُوا اور تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی غنی حمید خوبیوں والے ہیں الشیطان شیطان یعدکم وعدہ دیتا ہے تم کو یا وعدہ کرتا ہے تم سے فقر محتاجی کا ویأمرکم اور وہ حکم دیتا ہے تم کو بالفحشاء بے حیائی کا واللہ اور اللہ تعالیٰ یعدکم وعدہ کرتے ہیں تم سے مغفرۃ بخشش کا منہ اپنی طرف سے وفضلا اور فضل کا واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع وسعت والے علیم جاننے والے ہیں یؤتی الحکمت وہ عطا کرتا ہے حکمت من یشاء جسے وہ چاہتا ہے ومن یؤت الحکمت اور جو کوئی دیا گیا حکمت فقط پس تحقیق اوتیا وہ دیا گیا خیرن بلائیاں کثیرن بہت زیادہ وما یذکر اور نہیں نصیحت قبول کرتے الا مگر اولو الالباب عقل والے وما انفقتم اور جو تم خرچ کرو گے من نفقتن کچھ خرچ کرنا او نظر تم یا تم نظر مانو گے من نظرن کچھ نظر ماننا فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ یعلمہ جانتے ہیں اس کو وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار ان تبدو اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات صدقہ فنعما ہی پس وہ کتنا ہی اچھا ہے وَإِن تُخْفُوهَا اور اگر تم چھپاؤ اس کو وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور تم دو محتاجوں کو فَهُوَ پس وہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے وَيُكَفِّرُ اور وہ دور کر دے گا عنکم تم سے من سیئاتکم تمہاری برائیاں واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خبیر خبر رکھنے والا ہے لیسا نہیں ہے علیکا آپ کے ذمے ہداہم ہدایت دینا ان کو ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتے ہیں من یشاء جسے چاہتے ہیں وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو گے من خیر کچھ مال سے فلانفسکم بس اپنی ہی جانوں کے لیے ہے اپنوں کے لیے ہے وما تنفقوا اور جو تم اور نہیں تم خرچ کرتے الا مگر ابتغاء چاہنے کے لیے وجہ اللہ رضامندی اللہ تعالیٰ کی وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو گے من خیر کوئی بلائی یا مال سے یوفا وہ پورا پورا لٹا دیا جائے گا الیکم طرف تمہاری وانتم اور تم لا تظلمون نہیں ظلم کیے جاؤ گے للفقراء الذین واسطے محتاجوں کے الذین وہ جو اسروا روک لیے گئے فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے ضربن چلنے کی فی الارض زمین میں یحسبهم الجاہل خیال کرتے ہیں ان کو جاہل اغنیاء مالدار من التعفف سوال نہ کرنے کی وجہ سے تعریفہم آپ پہچان لیں گے ان کو بسیماہم ان کی نشانیوں سے لا یسالون نہیں وہ سوال کرتے ناسا لوگوں سے الحافا لپٹ کر وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو گے من خیرن کچھ مال سے فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے الذین وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال باللیل رات کو والنہاری اور دن کو سرًا چھپ کر وعلانیتاً اور ظاہرا فلہم پس ان کے لیے اجرہم اجر ہے ان کا عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف اور نہ خوف ہوگا علیہم اوپر ان کے ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمزدہ ہوں گے آج کا سبق یہاں سے شروع ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو انفقوا خرچ کرو من طیبات پاکیزہ سے ما کسبتم جو تم نے کمایا
اس میں سے جو تم نے کمایا، وَمِمَّا اور اس میں سے اخرجنا جو نکالا ہم نے لکم تمہارے لیے من الارض زمین سے، یعنی اپنی کمائی سے بھی خرچ کرو. توشی باتن شرط ہے، توشی باتن پکیزہ عمدہ چیز اس سے مراد آ جاتی ہے، اور دوسری اس سے حلال چیز مراد آ جاتی ہے. توشی بات یعنی کہ پکیزہ مال وہی ہوتا ہے جو حلال ہو، اور توشی بات سے عمدہ مال یعنی نکارہ اور گندی چیز نہ دی جائے. اور یہ کمائی میں سے ہے جو انسان کماتا ہے، کاروبار کا ہو یا کہ اس کا کوئی کسی انداز سے بھی کمانا ہو. اور دوسرا ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے من الارض زمین سے. یہ زمین کا اس سے مراد عشر ہے کہ زمین سے مراد جو زمین سے نکالی گئی اس سے بھی عشر مراد ہے کہ عشری زمین میں عشر واجب ہے. اس آیت سے استدلال کرتا ہے چاہے پیداوار کثیر ہو یا قلیل ہو تو اس میں سے جو 10واں حصہ ہے وہ ادا کیا جائے گا. تو اگر زمین کی پیداوار نہ ہو تو عشر ساقط ہو جاتا ہے. اسی طرح لیکن جو مال تجارت اور سونے چاندی پر اگر کوئی نفع بھی نہ ہو لیکن تب بھی پورا سال گزرنے پر اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن اس میں سے وہ زکوٰۃ ضرور دے گا. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، نہ تم ارادہ کرو اس سے ناپاک چیز دینے کا، تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ اور نہیں تم لینے والے اس سے. کہ اگر آپ کا کاروبار ہے تو توشی باتن پکیزہ یعنی عمدہ چیز اللہ کے راستے میں دی جائے. اسی طرح اگر زمین ہے تو خراب پھل یا خراب گندم چاول یعنی کہ جو نکارہ ہے وہ اللہ کے راستے میں مت دو، بلکہ اس میں سے بھی دو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 2 باتیں آتی ہیں، ایک چیز عمدہ ہو دوسری حلال ہو. توشی بات ان دونوں لفظوں پر دلالت کرتا ہے، ایک حلال چیز ہونے پر کیونکہ مال پکیزہ وہی ہوتا ہے جو حلال ہوتا ہے، اور دوسرا عمدہ مال ہونے پر کیونکہ تم ایسا مال خرچ نہ کرو جو تم خود اس کو نہیں لینا چاہتے مگر یہ کہ تم اس کی چشم پوشی کر جاؤ. وَعَلَمُوا اور تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی حمید غنی خوبیوں والے ہیں. آگے الشیطان یعدکم، شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو فقر و محتاجی کا، ویأمرکم اور حکم دیتا ہے تم کو بالفحشاء بے حیائی کا. واللہ اور اللہ تعالیٰ یعدکم وعدہ دیتے ہیں تم کو مغفرت کا اپنی طرف سے اور فضل کا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے جاننے والے ہیں. اب شیطان جو ہے وہ کیسے وعدہ دیتا ہے کہ وہ انسان کو روکتا ہے کہ خیرات کرو گے تو مفلس ہو جاؤ گے، زکوٰۃ ادا کرو گے تو انسان کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو گے تو اتنا پیسہ چلا جائے گا، اور عشر ادا کرو گے تو 10 بوریوں میں سے 1 بوری جو ہے وہ چلی جائے گی، یہی تو ہماری پروفٹ ہے، یہی تو ہمارا نفع ہے، یہی ہم دے دیں. یعنی وہ محتاجی کا، کیونکہ پیچھے آپ نے کل کے سبق میں جیسا کہ پڑھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال جیسا کہ وہ ایک دانہ زمین پر بو دے اور اس سے اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ ادا کرتا ہے، کس قدر کثیر عطا، پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا چاہے زیادہ دے دے. آپ دیکھتے ہیں کسی انگور کی بیل کو، ایک انگور کی ایک دانہ اگر زمین میں ہم نے بو دیا، اس سے ایک انگور کی بیل کو کتنی ٹہنیاں کتنے لگے، ہر ٹہنی کے کتنے گوشے ہوتے ہیں اور ایک گوشے کے اندر کتنے انگور ہوتے ہیں، اور کسی کو پھل کتنا زیادہ لگتا ہے. یہ تو اللہ کے دین ہے جس کو زیادہ دے دے. لیکن شیطان دل میں یہ بات ڈالتا ہے اور یعدکم وعدہ کرتا ہے تم سے کس کا، محتاجی کا، اور حکم دیتا ہے تم کو بے حیائی کا. اور اللہ تعالیٰ یعدکم وعدہ کرتے ہیں تم سے مغفرت بخشش کا اپنی طرف سے، وفضل فضل کا، اللہ کے راستے میں دو گے تو فضل ہے کیونکہ واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا، اللہ تعالیٰ کیا ہے، وسعت والے، علیم جاننے والے ہیں. یؤتی الحکمت وہ عطا کرتا ہے حکمت من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمت اور جو کوئی دیا گیا حکمت فقد اوتیا پس تحقیق وہ دیا گیا کیا، خیرن کثیرا بہت زیادہ بلائیاں. اب جو حکمت ہے اس سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن مجید کا علم ہے، کسی جگہ حدیث کا علم ہے، کسی جگہ علم صحیح ہے، کہیں اس سے مراد عمل صالح ہے، اور کہیں سچی بات کہنا ہے، کہیں عقل سلیم ہے، کہیں دین میں سمجھ ہے، کہیں خشیت اللہ ہے. اور بعض علماء کرام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل حکمت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہی ہے. اور آیت ہے نا یعلم الکتاب والحکمہ، تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یوت الحکمہ میں یہ ساری چیزیں مراد ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ومن یوت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اس کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ یہ ہے کہ جس شخص کو حکمت دی گئی اسے بہت زیادہ بلائیاں دی گئی. وما یذکر وہ نہیں نصیحت قبول کرتے مگر کون کرتے ہیں، اولو الالباب عقل والے.
आगे वमा अनफक तुम जो भी तुम खर्च करोगे मिन नफकतिन कुछ खर्च करना या तुम नज़र मांगोगे नज़र मानना बस बेशक अल्लाह ताला यालमहु जानते हैं उसको और जालिमों के लिए कोई भी मददगार नहीं है। किसी किस्म के खर्च करने में सब खर्च आ जाते हैं और ये भी है कि सब इसी में हो जिस तरह के चाहे वो कुल है या बाज हो मसलन फ़ी सबीलिल्लाह ना हो बल्कि मासियतुल्लाह हो या इन्फाक में रियाकारी शामिल हो या इन्फाक करके इस पर एहसान जतलाना हो या हलाल और उम्दा माल ना हो। इस तरह नज़र के अमूम भी सब नज़रें जो भी जिस तरह अंदाज में भी तुम खर्च करोगे जो भी जैसी भी नज़र मानोगे सब अल्लाह ताला जानते हैं और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। आगे इन तुबदु सदकात फ़ानी इम्मा या अगर तुम जाहिर करके दो सदकात बस वो कितना ही अच्छा है और अगर तुम छुपाओ उसको और दो मोहताजों को बस वो बेहतर है तुम्हारे लिए, वो दूर कर देगा तुमसे तुम्हारी बुराइयाँ। यानी ये है कि चाहे वो छुप कर दी जाए अल्लाह ताला के रास्ते में लेकिन नीयत पे डिपेंड करता है। तुबदुस सदकात अगर वो जाहिर करके सदकात दे रहा है और ये नीयत कर रहा है कि मैं ये सदका ये फ़ी सबिलिल्लाह मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ अल्लाह के रास्ते में दे रहा हूँ मुझे देख के और लोग भी देंगे तो ये बहुत अच्छा है। और अगर वो रियाकारी से बचने के लिए छुपा के दे रहा है कि मैं जिसको दे रहा हूँ मैं दूसरों को नहीं बताता ताकि लेने वाला शर्मिंदगी ना महसूस करे लेने वाले को ना पता हो कि ज़ाहिर है लेने वाला शर्मिंदगी महसूस करता है दूसरों के सामने वो शर्मिंदा ना हो अगर वो छुपा कर दे ये नीयत पे डिपेंड है। नीयत अच्छी है रियाकारी की नहीं है तो सदका जो तुबदुस सदकात फ़ानी इम्मा या दूसरों को अजियत देना या एहसान जतलाना ना हो तो जाहिर करके देना भी अच्छा है। और इन तुख्फू अगर तुम छुपाओ उसको वतुअल फुकरा दो मोहताजों को तो वो ज़्यादा फ़हुवा खैरुल लकुम वो बेहतर है तुम्हारे लिए। क्या करेगा युकफ्फिरु अन्कुम सय्यिआतिकुम वो दूर कर देगा तुमसे तुम्हारी बुराइयाँ और वल्लाहु अल्लाह ताला उन कामों को जो तुम करते हो खबीर देखने वाला है। लैसा अलैका नहीं है आपके ज़िम्मा हुदाहुम हदायत देना उनको वलाकिन अल्लाह लेकिन अल्लाह ताला हदायत देता है जिसे चाहता है। अब उनको हदायत देना यानी काफरों को यहाँ पे इस आयत में बतलाया गया कि नियत तुम्हारी असल में अपने ही नफ़ा हासिल करने की है और इस बात की तरफ तरजीह दी जाती है कि वमा तुनफिकु जो तुम खर्च करोगे मिन खैरिन कुछ माल से फ़ली अनफुसिकुम पास अपनी ही जानों के लिए है यानी अपनों पर खर्च किया जाए। यहाँ से ये बात समझ ली जाए कि इससे सदका मुराद यानी सदका नफली है जिसका जो मसलन हरबी काफिर को किसी किस्म का सदका वगैरह देना जायज़ नहीं। फ़ली अनफुसिकुम यानी अपनों पर मुसलमानों पर खर्च करो। ज़ुकात वगैरह काफिर ज़िम्मी यानी गैर हरबी को सिर्फ ज़ुकात और उशर देना जायज़ नहीं है। दूसरे सदकात यानी नफली सदका वगैरह वो हम दे सकते हैं लेकिन वो काफिर ज़िम्मी यानी गैर हरबी हो। बाकी जो है वो ज़ुकात वगैरह सदका वाजिबात है वो अली अनफुसिकुम वो सिर्फ मुसलमानों को दिया जाएगा। वमा तुनफिकू और जो तुम वमा तुनफिकू और नहीं तुम खर्च करते इल्ला इब्तिगा मगर चाहने के लिए वजहिल्लाहि अल्लाह ताला की रज़ामंदी यानी जो भी हम माल खर्च करें जो भी अल्लाह के रास्ते में दें तो हमारी नीयत क्या हो वजहिल्लाह अल्लाह की रज़ामंदी। आगे है वमा तुनफिकू और जो तुम खर्च करो मिन खैरिन कुछ माल वो फ़ाइल लेकिन तो पूरा तुम्हारी तरफ लुटा दिया जाता है। वान तुम ला तुज़लमून और तुमसे कुछ भी काम नहीं किया जाता तुम पर जुल्म नहीं किया जाता। लिलफुक़राइल्लज़ीना उसिरू और वो वास्ते मोहताजों के वो जो रोक लिए गए फ़ी सबिलिल्लाहि अल्लाह ताला के रास्ते में ला यस्ततीऊना नहीं वो ताकत रखते ज़रबन चलने की फ़िल-अर्ज़ि ज़मीन में यानी लिलफुक़राइल्लज़ीना से लेके फ़इन्नल्लाह बि अलीम यहाँ फ़ुक़रा से मुराद वो तमाम लोग हैं जो दीनी मशगूलियात यानी दीन में काम की वजह से दूसरा कोई काम नहीं कर सकते उनको भी उनके लिए भी जायज़ है। या सबहुमुल जाहिल व अग़निया मिन ताफ़ुफ़ इस आयत से मालूम हुआ कि अगर कोई फ़कीर कीमती कपड़े पहने हो तो उनको भी जो है वो आप ज़ुकात दे सकते हैं। ये ना समझे कि वो मालदार है वो बस लोगों से लिपट कर पीछे पड़ के लिपट जाने के पीछे पड़ जाना मुझे दो ही दो ऐसे वो लोगों से सवाल नहीं करता। और जो भी तुम खर्च करोगे मिन खैरिन कुछ माल से बस बेशक अल्लाह ताला उसको जानने वाला है। अल्लज़ीना वो लोग अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अज़ान हो रही है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یسألون الناس، نہیں وہ سوال کرتے لحافہ ناسا لوگوں سے، لحافہ نہیں پڑھ کر، یعنی پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت یعنی جی دو ہر صورت ہمیں دو، وہ ایسا نہیں کرتے، وہ اپنی سفید پوشی کا برم رکھتے ہیں۔ وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من خیر کچھ مال سے، فعند اللہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں۔ آگے ہے الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، باللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو، سرا، چھپ کر، وعلانیۃ، اور ظاہرا، فلہم، بس ان کے لیے اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کے پاس، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ بعض مفسرین اس آیت کا شان نزول، اس واقعہ یعنی صدیق اکبر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ان کی شان میں نازل ہوئی کیونکہ انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 دینار اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کیے کہ 10,000 دن میں، 10,000 رات میں، 10,000 خفیہ طور پر اور 10,000 علانیہ۔ اس لیے یہ ان کی شان کے بارے میں نازل ہوئی، لا ولا خوف، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔